ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ زندگی میں کبھی نماز نہیں، جاگتے کی حالت میں کبھی نماز نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اگر جاگ رہے ہیں تو جاگتے کی حالت میں کبھی نماز مت چھوڑو۔ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو، اشارے سے پڑھو مگر پڑھو، بلکہ حتیٰ کہ وضو نہیں ہے تو تیمم کرو۔ تیمم کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے، نہ وضو کا انتظام ہے نہ تیمم کا انتظام ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ کم از کم نماز جیسی صورت ہی بنا لو۔ لیکن اب بھی نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، اب بھی نماز، اس لیے کہ ایک وقت کی نماز ہم نے جو ترک کی ہے نا، اگر اس کے عوض میں ساری زندگی نماز پڑھتے رہیے، وہ جو فضیلت تھی نماز کی، اب اس فضیلت کو آپ نہیں پہنچ سکتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو فجر کی 2 رکعت سنتیں پڑھتا ہے یہ اس کے لیے پوری دنیا کی نعمت سے بڑھ کر ہے۔ سنت کی یہ برکتیں ہیں تو فرض کی برکت کیا ہوگی؟ بڑی عظیم چیز ہے نماز۔ اور حضور سرکار احمد نوری، سرکار نوری میاں ابو الحسین احمد نوری رحمۃ اللہ علیہ، شاید ان کا عرس آج یا کل گزرا ان کا عرس، تو عرس پاک ان کا تھا کل۔ وہ اپنی کتاب سراج العوارف میں لکھتے ہیں اگر بندہ صحیح ڈھنگ سے، ان کے فرمان کا مفہوم ہے حضور قلبی کے ساتھ نماز پڑھے تو ولی بننے کے لیے اس کو کسی وظیفے کی اور کسی ریاضت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر صحیح طور پہ وہ نماز پڑھے نا حضور قلب کے ساتھ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا دوست اور ولی یوں ہی بنا لیتا ہے۔ نماز کو لوگ سمجھتے کیا ہیں؟ اگر ہم صرف نماز کے پابند بنے، ہم نے دیکھا ہے کہ بندہ اگر اللہ کے لیے نماز کا پابند بنتا ہے، صحیح معنی میں وہ نماز کا پابند بنتا ہے، تو اس کو بہت برکتیں نصیب ہوتی، کیونکہ نماز افضل العبادات ہے، اہم العبادات ہے۔ اس کی میں کیا فضیلتیں بار بار ہم سنتے رہتے ہیں، اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی؟ توجہ آپ کی اگر ہے تو عرض کروں، نماز کی اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی؟ جتنے احکامات اللہ نے دیے پردے کے پیچھے سے دیے، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ آگے پیچھے سے اوپر نیچے سمتوں سے پاک ہے، لیکن سارے احکامات پردے میں دیے، یعنی کہ قدرت پردے میں تھی اور احکامات آ رہے تھے، لیکن جب نماز دینے کی بات آئی تو خود بے پردہ ہو کر کے بلا کر کے عطا فرمایا، سارے احکامات زمین پر بھیجے، اور جب نماز کا حکم دینا ہوا تو محبوب کو لامکاں پر بلایا اور بلا کر کے اللہ تعالیٰ نے نماز عطا فرمائی۔ اس سے نماز کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ اور پھر یہ تو ایک اور خاص بات یہ ہے کہ فرضیت اپنی جگہ، عبادت اپنی جگہ، یہ تو اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، اور تحفے کی اہمیت جاہلوں سے نہیں، تحفے کی اہمیت اجٹ لوگوں سے نہیں، تحفے کی اہمیت اہل محبت سے پوچھو، اس لیے کہ ہائے ہائے کیا بات ہے، تحفہ جس بارگاہ سے آتا ہے، مثال کے طور پر اگر کوئی دوست کسی دوست کو تحفہ دے، بڑی بات، استاد شاگرد کو دے اور بڑی بات، پیر مرید کو دے اور بڑی بات، ولی اپنے ماننے والے کو دے اور بڑی بات، صحابی اپنے غلام کو دے اور بڑی بات، نبی اپنے امتی کو دے اور بڑی بات، اس سے بڑی بات کیا ہے کہ خدا نے اپنے بندوں کو دیا ہے، اور خاص بات یہ لے کر کس کے ہاتھوں سے بھیجا ہے۔ ہائے ہائے، دینے والی ذات کیسی، لانے والی ذات کیسی، دینے والی ذات کا کوئی جواب نہیں، لانے والی ذات کا کوئی جواب نہیں، تو وہ جو تحفہ آیا ہوگا اس کی شان کیا ہے؟ اسی لیے کسی نے کہا ہے ملتا ہے کیا نماز میں، سجدے میں جا کے دیکھ۔ جن کو سجدے کی لذت ملی ہے، واللہ جن کو سجدے کی لذت ملی ہے، ان کو سجدے کے سوا کسی چیز میں مزہ آتا ہی نہیں۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔